صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 20 سے 28، 20 سے 28. گزشتہ سے پیوستہ آخری بات جو پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھی تھی، اس میں مذمت تھی ان افراد کی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کہہ کر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور مذمت کی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر افترا کیا، یعنی جھوٹ باندھ کر اللہ سے منسوب کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے. یہ بات آ چکی. اس سے مراد بعض مفسرین نے کاتبان اعمال کو لیا ہے. تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ان فرشتوں نے جو تحریر کیا تھا وہ وہاں پر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس طرح سے ان کی رسوائی کا اور زیادہ سامان ہوگا، ورنہ ظاہر خدا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ان کی گواہی یہ ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر، یعنی ان کو خدا نے ظالم سے تعبیر کیا. پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے اور پھر دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کرنے والے تھے، جس کے نتیجے میں لوگ بالآخر ان کے کہنے میں آ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں. دین ان کو اپیل نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. یہ کچھ صفات ان کی بیان ہو گئی. اب پروردگار عالم فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ کے قبضے سے نکل نہ سکتے تھے، اور نہ ان کے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار تھے. یہ تو پروردگار عالم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی، وگرنہ کیا یہ اللہ کو عاجز بنا سکتے ہیں؟ بالآخر ظاہر ان کی مہلت تمام ہوئی اور یہ سب کے سب اللہ کی گرفت میں آ گئے. اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی سرپرست ہو بھی نہیں سکتا. ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہو سکتا. سرپرست اور ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. پھر ارشاد ہوا کہ یضاعف لہم العذاب، ان کو عذاب وہ بھی دگنا دیا جائے گا، یعنی خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو اپنا بھی عذاب جھیلیں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی برداشت کریں گے. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بنا دیا تھا، اپنے آپ کو بہرا بنا دیا تھا. اللہ نے جو صلاحیت دی اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آخر میں یہی ہوگا کہ توفیقات سلب ہو جائے گی، ہدایت دور ہو جائے گی. اللہ اعلان کر چکا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. اب ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے غائب ہو گیا جو وہ افترا کیا کرتے تھے. اس کی کوئی حقیقت تو تھی نہیں، جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بت بنا لیے، ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا شریک ٹھہرا دیا. ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حقیقت یا واقعیت ہو؟ کوئی چیز واقعیت نہیں رکھتی تھی. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تمام کی تمام چیزیں غائب ہو گئیں اور یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والے بن گئے. لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ آخرت میں یہی سخت گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے. اب ان میں سے جو بھی اس کا مصداق بن جائے، تفسیر کے اندر اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پھر ایسے لوگ قرآن حکیم میں اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ایک مرتبہ پھر، جس طرح سے پہلے بھی کئی آیتوں میں اس بات کی وضاحت آ چکی ہے کہ لعنت پروردگار عالم کی طرف سے کی جاتی ہے، لہذا لعنت کو گالی کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ. پروردگار فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، اچھے اچھے اعمال کو انجام دیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اللہ سے لو لگائے رکھتے
تھے، یعنی جنہوں نے اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کیا۔ اب اس کا طریقہ مناجات کے ذریعے سے ہو، ذکر کے ذریعے سے ہو، دعائے کمیل کے ذریعے سے ہو، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہو، کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو وہ پروردگار سے قریب کرتے ہیں۔ نماز شب کے ذریعے سے ایک لا لگانا، یعنی دین کے اندر یہ واقعاً ایک بہت اٹریکشن ہے کہ جب ایک انسان معرفت کے کسی لیول پر آ جائے تو وہ اتنی روحانیت اور مسرت محسوس کرتا ہے، اور اس لا لگانے کا احساس اس کے اندر بہت زیادہ راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام سے جو مروی دعائیں ہیں ان کا پڑھنا اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پر بیان ہوئی، ایمان، اعمال صالحہ، اور پھر یہ کہ وہ اللہ سے لا لگائے رکھیں، اپنے رب سے، پالنے والے سے، اس کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب یہ دونوں طرح کے کردار ہمارے سامنے آ گئے، کون ہیں جو لعنت خدا کے مستحق ہیں، کون ہیں جو جنت کے مستحق ہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال کل اعمی والاسم، اندھے اور بہرے، یہ ایک گروہ ہو گیا، یعنی جو پہلے جن کی بات ہوئی تھی کہ وہ اندھے اور بہروں کی طرح سے ہیں، اور یہ دوسرا گروہ ہے ایمان والا، اعمال صالحہ والا اور لا لگانے والا، ان کی مثال ہے والبصیر والسمیع، والبصیر والسمیع، کہ دیکھنے والے اور سننے والے، یعنی ان ایمان والوں کو آپ سمجھیے کہ یہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ ہیں اندھے اور بہرے، کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ یعنی خود سوچو تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ اب یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر انباء اور رسل شروع ہو رہے ہیں، یعنی رسولوں کے واقعات، اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان تمام باتوں کی تطبیق کر رہا ہے، اس کا اپلیکیشن ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پہلے نوح علیہ السلام کی بات آئے گی، پھر جناب ہود علیہ السلام کی، جن کے نام پر یہ سورہ ہود کہلایا، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور آخر میں بات پہنچے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک۔ تو یہ 7 انبیاء، اب ہم آہستہ آہستہ ان کے واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یقیناً نوح کو بھیجا اپنی قوم کی جانب کہ وہ اپنی قوم کی طرف جائیں۔ کیا پیغام دیا انہوں نے؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے پاس کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، یعنی میں تمہارے لیے وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ لگی لپٹی رکھے بغیر بالکل واضح طور پر تمہیں وارن کروں، انذار کروں، متوجہ کروں کہ بچ جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے۔ ان لا تعبدوا الا اللہ، اب وہ پیغام آ رہا ہے کہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ پہلی چیز ہے شرک، کہ عبادت نہیں کرو مگر اللہ کی، صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس دردناک عذاب کے تم شکار ہو جاؤ، یعنی قیامت کا دن جو دردناک دن ہوگا، اس دن کے دردناک عذاب سے تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں۔ یہ لفظ خوف پر غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نبی یا رسول حضرت نوح علیہ السلام وہ قوم کا درد محسوس کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغام سنایا اور فارغ نہیں، بلکہ پیغام سنایا اور پیغام سنانے کے بعد دل سے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو 3 چیزیں، میں تمہارے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب عبادت کرو صرف اللہ کی، اور میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ قیامت میں دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جاؤ۔ ان کی مخالفت کی، مخالفین میں سے جو نمایاں ہیں وہ ہیں ملا، یعنی قوم کے بڑے جو ایلیٹ کلاس ہے۔ فقال الملأ، تو اس قوم کے بڑوں نے کہا الذین کفروا، صرف بڑے نہیں، یہ وہ بڑے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے، انہی میں سے اگر کوئی نیک بن جائے تو اس سے زیادہ مفید کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ بڑے جو ہوتے ہیں اگر ایلیٹ کلاس والے وہی مخالفت پر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے بڑوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، انہوں نے کہا ما نراک، ہم تو نہیں دیکھ رہے تم کو الا بشرا مثلنا، مگر یہ کہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو، یعنی تمہارے رسول ہونے کے دعوے کو ہم قبول نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہم جیسے ہو، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے، اتبعکا، کہ تمہاری اتباع کر رہے ہوں، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو ہمارے
پست طبقے کے لوگ ہیں. یعنی ایک طرف ہم ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، معتبر لوگ تو ہم ہیں، ہم تو تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور تمہاری پیروی کون کر رہے ہیں؟ سوسائٹی کے بالکل پست افراد کہ جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، جو مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، غربت ہیں، وہ تو ہمارے گویا معاذ اللہ ٹکڑوں پر جیتے ہیں، اور وہی تمہاری اتباع کر رہے ہیں. تو تمہارا اعتبار کیا بنے گا؟ بادر رائے، یعنی بظاہر اگر بتامل سرسری دیکھا جائے تو تمہاری اتباع کرنے والے تو بالکل ہی لوویسٹ کیٹیگری کے معاذ اللہ افراد ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے. بلکہ نظنکم کاذبین، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں ہم کاذبین میں سے گمان کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ بھی ایک مذاق اڑانے کا انداز ہے. تو نوح علیہ السلام کا پیغام بالکل واضح ہو گیا. ان کی قوم میں سے جو بڑے تھے انہوں نے انکار کیا، وہ واضح ہو گیا. انہوں نے جو اعتراض کیا، ایک نوح علیہ السلام کے اوپر، ہم جیسے بشر ہوں، دوسرا کہ تمہاری اتباع کرنے والے پست طبقے کے لوگ ہیں، تیسری بات کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، چوتھی بات ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قالا، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینے کے ساتھ ہوں، معجزہ میں دکھا رہا ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس کی طرف سے مجھے رحمت بھی حاصل ہو رہی ہے، رحمت بھی پروردگار مجھے دے رہا ہے، معجزات بھی دکھا رہا ہے، وأمیت علیکم، اور تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، یعنی تم اندھے بنے ہوئے ہو، تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں مگر تم اندھے بنے ہوئے ہو. انلزمکموہا، تو کیا میں تم کو زبردستی ایمان دار بنا سکتا ہوں؟ وانتم لہا کارہون، جبکہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تو کیا میں تمہیں زبردستی اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ میں تو یہ کام ظاہر ہے کہ نہیں کر پاؤں گا. اب اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام نے باقی باتیں کی ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے ذمے ہے، اور ان کو تو میں نہیں نکالنے والا، یعنی یہ جو تم کو لگ رہا ہے پست طبقے والے، میں ان کو تو نکالنے والا نہیں ہوں، یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی مجھے تو خوف ہے، میں تو خدا کا نمائندہ ہوں، اگر یہ میری تائید کر رہے ہیں تو تم ایلیٹ کلاس کے ہو، تمہاری خاطر میں نے نکالنے والا نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے ان کو نکال دیا؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 29 اور 30، اس کو بھی خلاصتاً میں نے یہاں پر بیان کر دیا. بہرحال آیت نمبر 28 کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ ڈائلاگ ابھی آگے بڑھے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.